توجہ، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا حضور برکت نہیں ہے. اب وہ غوث پاک تھے. فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے. پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا. اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا، برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع. آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو، پردہ لگا اور برکت آنے لگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نمازی، تیری بیوی نمازی، تیرے بچے نمازی، لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے، راستے پر ہے، تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے، اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے. تو ہم نے پردہ لگوا دیا. کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا. بھائیو آپ بتاؤ، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے. جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو، اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، بہنیں کہاں جا رہی ہیں، حضرت تعویذ دیجئے. میرے بھائیو تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنی تاثیر ہے اس کی، لیکن اللہ اگر برکت اٹھا لے تو تعویذ سے برکت نہیں آتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. تو مسجد میں نہیں آؤ گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو جو حدیث میں پڑھنے چلا ہوں وہ حدیث بھی میں پڑھ رہا ہوں، غوث پاک کی کتاب، غوث پاک کی جانب کتاب منسوب ہے، اس کا نام غنیت الطالبین ہے. غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندہ جب، یہ اسی حدیث پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا اس روایت پر، لیکن آپ سب غور سے سننا، جوان بوڑھے بچے سب. نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے سے؟ 10 منٹ ایک ٹائم لگتا ہے، بس ایک ٹائم 10 منٹ نکالو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کام، سب تمہارا ہی تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور 10 منٹ نہیں نکالو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دیتا ہے. کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں اس کو دنیا. یاد کر لیجئے اس کو، پھر سوچئے کہ نماز چھوڑ کے کتنا نقصان. بہت آسانی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہو. واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا. ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہارا، تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا، جوا، اس پہ بولیاں لگتی رہی. سن لو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو، اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو. فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے. مرنا، موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے. موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں کو آباد کرنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے، اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی، اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا، اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے
انسان اس وقت پچھتائے گا یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ. انسان روئے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا, مولا مجھے دنیا میں جانے دے, صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے, انہیں کھیل میں, کود میں, عیاشیوں میں, آوارگیوں میں گوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں, بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود, کہاں گیا فرعون, کہاں گیا بخت نصر, کہاں گیا یزید, کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے موت, موت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. بارش سے پہلے اگر چھت گلتی ہو تو چھت کو درست کر لیتے ہو کہ پانی نہ گرے. قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی؟ سردی سے پہلے گرم گرم کپڑے, سوٹر, شال کیا کیا خرید کے رکھتے ہو. قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے بہترین انتظام ہے, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, جو چاہے وہ اللہ کی چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لے, چادر کرم کے نیچے جو چاہے. اگر چاہتے ہو اللہ کے کرم کا ٹھکانہ مل جائے, اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, تمہارے ہاتھ میں, یا پاپ اور جرائم کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ شیطان کے ساتھی بن کے, یا توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن کے اللہ کی کرم کے چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لو. کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہاری جانچ کی, تمہارا امتحان لیا, تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کر لو. یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد کبھی نہیں آؤ گے. 7 جنم نہیں ہے, جنم نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی جنم ہے, ایک ہی بار پیدا ہوں گے, ایک ہی بار مریں گے, ایک ہی بار دنیا میں آئے, ایک ہی بار دنیا سے جاؤ گے, اس کے بعد پھر کبھی آنا نہیں ہوگا. بتاؤ کیا خیال ہے؟ 2 منٹ کے زنا سے وہ کروڑوں سال کا عذاب مول لو گے؟ شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر سور اور بندر بنو گے جہنم میں؟ نماز چھوڑ کر 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر قیامت تک قبر کی آگ میں جلتے رہو گے؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟ یہ بات اگر صرف مولوی صاحب نے کہی ہوتی تو شاید اتنا یقین نہ ہوتا, کوئی سیاسی لیڈر نے کہی ہوتی اتنا یقین نہ ہوتا, لیکن یہ مولوی اور لیڈروں کی بات نہیں, یہ تو مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. اتنی سچی شخصیت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے. جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دے, اس رسول نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ سوچو, پسو کاٹ لے تو اتنا تڑپتے ہو, چوٹی کاٹ لے تو بے چین ہو جاتے ہو, مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. جہنم کا وہ عذاب, اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ آئیے وہ جو حدیث پڑھی جا رہی تھی اس کو سن لے. اللہ کے سچے نبی تمہارے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو 3 مصیبتیں دنیا میں آئے گی, 3 مرتے وقت آئے گی, 3 قبر میں آئے گی, اور 3 میدان محشر میں. یعنی بے نمازی کل 12 مصیبتوں کی گٹھری بنے گا. 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو. یا 10 منٹ کا وقت نکال کے نمازی بن جاؤ, یا پھر ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو. اب کون سی مصیبتیں سن لیں, میں اختصار سے اس کو پڑھ رہا ہوں. نمبر 1, اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا دنیا کی پہلی مصیبت, اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا. اب کچھ لوگ ایسے بھی, کچھ سیٹ لوگ بھی یہاں ہوں گے ادھر ادھر کھڑے رہ کے یہاں بیٹھ کے سن, کہیے تو کیا بات ہوئی, میں تو کروڑ پتی ہوں, لکھ پتی ہوں, نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہوں, کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ کیا مولوی کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی؟ یاد رکھنا, لکھ پتی کروڑ پتی بن جانا اور بات ہے, اور برکت کا ہونا اور بات ہے. یہ لکھ پتی کروڑ پتی کثرت کا نام ہے, اور برکت کسی اور چیز کا نام. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے کثرت مت مانگو, اللہ سے برکت مانگو. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. گنبد و مینار کے شہر میں بسنے والوں, اردو اپنی مادری زبان ہے. پورے مہاراشٹر میں سب سے اچھی اگر اردو زبان کہیں بولی جاتی ہے تو ہمارا اپنا شہر ہے. توجہ ہے آپ کی. اردو کا ایک جملہ بول رہا ہوں, اس کو دل پہ لکھ لینا. اللہ سے کثرت مت مانگو, اللہ سے برکت مانگو. کثرت کی اہمیت نہیں ہے, برکت کی اہمیت ہے. سمجھاؤں مثال کے ذریعے سے, سمجھاؤں.
کتے کے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا. بکری کے بچے برکت سے پیدا ہوتے ہیں. کروڑوں اربوں خربوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی. کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا, ریوڑ بکریوں کا نظر آتا ہے. کتے اکیلے اکیلے پھرتے, وہاں کثرت ہے وہاں برکت ہے. اور پتا چلا کثرت کی اہمیت نہیں ہے, برکت کی اہمیت ہے. دوسری اور خوبصورت مثال آپ کو بتا دوں اچھے سے, یزید کے 8 یا 12 بیٹے تھے, کثرت تھی. امام حسین کا ایک ہی لال تھا, برکت تھی. آج یزید کی اولاد نظر نہیں آتی, محلہ محلہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے. کثرت اور برکت میں فرق ہے. اجمیر محلہ میں حسین کا بیٹا, وارث دیوا حسین کا بیٹا, صابر کلیئر حسین کا بیٹا, احمد کبیر حسین کا بیٹا, شیخ عبد القادر جیلانی حسین کے, شاہ برکت اللہ حسین کے. توجہ کریں, مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سید اولاد حسین موجود. دیکھیں سبحان اللہ, کثرت نہیں برکت میں. اسی لیے یاد رکھنا, کثرت والا پھنستا ہے, برکت والا کبھی نہیں پھنستا. اور یاد رکھو, محنت سے کثرت ہوتی ہے, نماز سے برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ, مسجد آؤ برکت ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے اسلام عدد کی بات نہیں کرتا, اسلام مدد کی بات کرتا ہے. 313 میں عدد کم تھے لیکن اللہ کی مدد تھی, اس لیے کامیاب. آج مسلمان عدد میں ہے, مدد نہیں ہے, اس لیے در در کے بھکاری بنے, در در ٹھوکریں کھا رہے. یاد رکھنا, محنت سے عدد آتا ہے, نماز سے مدد آتی ہے. محنت سے کثرت ہوتی ہے, نماز سے برکت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے کیا, آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے, پریشان ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے. جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے, سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا. تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہیں. جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا, ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, ابھی پہلی اذان. دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا تو اس پہ چربی چڑھی, اور غریب بھی جائے گا تو اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے. جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے, اس قوم کو کون بچا سکتا ہے اللہ کی عذاب سے. برا مت ماننا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے. آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو, 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو. صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی, امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے. ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو, تاکہ 12 بجے سو کے اٹھے, 2 بجے تک پگار ہو, اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے. اللہ کے بندو, آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے. جمعہ کے لیے حکم یہ ہے, پہلے آؤ, پہلے بیٹھو, پہلی صف میں رہو. مسنون وقت میں نماز پڑھو, سنت وقت میں نماز پڑھو. پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے, تو ہم بھی لیٹ کرتے ہیں. لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے. یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا. یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا, یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے, کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا, بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا. یہ حال تھا. یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو. حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو. کتنی غفلت کرو گے. تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے, برکت جاتی ہے. دیکھو اللہ برکت اٹھا لے, کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کی وہ برکت لا دے, مری معذرت کے ساتھ.